پیارے بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بڑے مشہور صحابی ہیں حضرت مقداد ابن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ بڑے پائے کے صحابی ہیں۔ ان کا شمار ان صحابہ میں ہے جو السابقین الاولین میں داخل ہیں، یعنی وہ صحابہ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر پہلے اولی فرصت میں، اولی دعوت کے اولی مرحلے میں وہ ایمان لے آئے۔ اسی لیے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ جن 7 صحابہ کا ذکر ان لوگوں میں صحابہ کا ذکر کرتے ہیں جنہوں نے اپنے اسلام کا اعلان سب سے پہلے کیا، یعنی مشرکین کی تکلیف، مشرکین کی اذیت اور ان کی دشمنی کی پرواہ کیے بغیر اعلان کر دیا کہ ہم مسلمان ہیں۔ ان میں سے ایک حضرت مقداد ابن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہیں۔ انہیں مقداد ابن اسود بھی کہا جاتا ہے، اس لیے کہ اصل مکہ کے رہنے والے نہیں تھے، یہ اصل کندہ کے رہنے والے تھے۔ وہاں سے کچھ اختلاف ہوا تو یہاں پر آئے، اور اسود ابن عبد یغوث جو ایک مکے کے بڑے مشہور سردار تھے اور حالت کفر میں ہی ان کا انتقال ہوا، تو ان کے ساتھ انہوں نے عہد کر لیا، تو انہوں نے انہیں اپنا بیٹا بنا لیا، اس لیے انہیں مقداد ابن اسود کہا جاتا تھا۔ لیکن جب یہ رسم حرام قرار دی گئی تو وہ اپنے کو مقداد ابن عمرو ہی کہا کرتے تھے، اور اگر کوئی مقداد ابن اسود کہتا تو اسے ناپسند کرتے تھے۔ تو ان کا ایک مشہور یہ قصہ ہے جو خود انہوں نے بیان کیا ہے، بلکہ یہ شاید ان کی ہجرت کرنے کا قصہ ہے، جسے امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب صحیح مسلم میں، امام ترمذی اپنی کتاب سنن کے اندر لیکن مختصراً، امام احمد حنبل رحمہ اللہ اپنی کتاب مسند احمد میں، اور امام ابو داؤد طیالسی رحمہ اللہ اپنی کتاب مسند کے اندر، اور بہت سے علماء نقل کرتے ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ ہم اور ہمارے 2 ساتھی جب مدینہ منورہ آئے تو اس وقت ہمیں سخت بھوک لگی تھی۔ ہم اس قدر تھکے ہوئے تھے، اس قدر بھوک اور پیاس ہمیں لگی تھی کہ ہماری قوت سماعت اور بصارت بھی جاتی رہی۔ یعنی ظاہر بات ہے مکہ مکرمہ سے بھاگ کر کے نکلے ہوں گے، ساتھ میں کچھ کھانے پینے کی بھی چیز نہیں۔ اس وقت بھی جانتے ہیں پیدل سفر رہا کرتا تھا، بڑی لمبی مسافت طے کرنی پڑی، 400 کلومیٹر، جسے آج کہتے ہیں، آج کے لحاظ سے 400 کلومیٹر کی مسافت طے کرنی کوئی معمولی نہیں تھی۔ تو ہمیں اتنی بھوک اور پیاس لگی کہ ہماری قوت یعنی سننے اور دیکھنے کی بھی ہماری طاقت جاتی رہی، یہ صورتحال ہو گئی تھی۔ تو ہم اپنے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پر پیش کرتے، لیکن کوئی ہمیں قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، اس لیے کہ ابھی صحابہ کرام جو آئے تھے ان کے پاس بھی کچھ نہیں تھا، یعنی یہ تنگی کا عالم تھا کہ کسی کو اپنا مہمان بنانے کے لیے بھی وہ تیار نہیں ہوتے تھے۔ شاید ان لوگوں نے ان صحابہ پر پیش کیا جو مہاجر تھے، انصار پر پیش نہیں کیا، یا انصار کے ان لوگوں پر پیش کیا جن کے پاس استطاعت نہیں تھی، واللہ عالم۔ لیکن ان کا یہ کہنا ہے کہ جب ہم نے صحابہ پر پیش کیا اور کوئی ہمیں اپنا مہمان بنانے کے لیے تیار نہیں ہوا، تو ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اپنا مہمان بنا لیا، جیسا کہ بہت سے لوگوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول رہا ہے۔ آپ ہمیں اپنے گھر والوں کے پاس لے گئے، وہاں پر ہمیں 3 اور بعض روایات میں ہے کہ 4 بکریاں ملی، اور چاروں دودھ والی تھیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو اب ہم اور تم لوگ، یعنی 3 وہ تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ملا کر کے 4، ہم لوگ ان بکریوں کا دودھ تقسیم کر کے بانٹ کر کے پی لیا کریں گے، یعنی ہر آدمی اپنا اپنا حصہ لے کر کے جتنا اس کو ملے گا وہ اپنا دودھ پی لے گا۔ تو حضرت مقداد ابن عمرو کہتے ہیں کہ ہم لوگ ایسا ہی کیا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دودھ کا جو حصہ رہا کرتا تھا اسے اوپر رکھ دیتے تھے۔ آپ جب حضرت ابوبکر وغیرہ کے ساتھ شاید مشغول رہتے ہوں اور جب دیر رات کو آتے
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلام کرتے، لیکن ایسا سلام کرتے کہ جو ہم میں جاگ رہا ہے یا آپ کے اہل و عیال میں جو جاگ رہا ہے وہ تو سن لیتا تھا، لیکن جو سو رہا ہے اسے جگاتے نہیں تھے، یعنی بالکل السلام علیکم ایسے کہ یعنی سونے والا جاگ نہ جائے اور جاگنے والا جو ہے وہ سن لے۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں آ کر کے 2 رکعت نماز پڑھتے تھے، اور 2 رکعت نماز پڑھ لینے کے بعد آپ آ کر کے یہ دودھ تناول فرماتے تھے۔ تو حضرت مقداد ابن عمرو کہتے ہیں کہ ایک دن شیطان نے مجھے ورغلایا، میرے دل میں وسوسہ ڈالا اور کہا کہ اے مقداد، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو صحابہ کے انصار کے ہاں جاتے ہیں، انصار آپ کی بڑی قدر کرتے ہیں، آپ کو کھلانے پلانے میں کوئی کوتاہی نہیں کرتے، آپ تو آسودہ رہتے ہیں، اور اس تھوڑے سے دودھ کے لیے کیا مسئلہ، اسے تم پی لو اس لیے تم محتاج ہو۔ کہا شیطان نے مجھے ورغلایا، وسوسہ ہمارے دل میں ڈالا، اور میں اٹھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دودھ کا حصہ پی لیا۔ یعنی روزانہ آپ جب آتے تو نماز پڑھنے کے بعد آتے، دودھ کو لیتے اور تناول فرماتے، لیکن آج جب شیطان نے ایسا کیا تو میں اٹھا، دودھ پی گیا اور اس کو ویسے ہی ڈھک کر کے رکھ دیا۔ جب دودھ ہمارے پیٹ میں چلا گیا اور دودھ یعنی اب اسے واپس لانے کی کوئی گنجائش نہیں رہ گئی، تو پھر شیطان ہمیں عار دلاتا ہے۔ یہ ہے شیطان کی چال ساتھیوں، پہلے انسان کو گناہ پر ابھارتا ہے، پھر اس کے بعد اسے اس پر شرم بھی دلاتا ہے، رسوا کرتا ہے۔ یہ شیطان کی بڑی چال ہے۔ تو کہا اب شیطان مجھ سے کہتا ہے کہ تم نے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ پی لیا، یہ تو تمہارے لیے جائز ہی نہ تھا، تم نے ایسا کیوں کیا؟ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور اپنا حصہ نہ پائے تو کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض نہ ہو جائیں اور بد دعا کر دیں، اور اگر بد دعا کر دیں گے تو اے مقداد تمہاری تو دنیا اور آخرت دونوں برباد ہو جائے گی۔ کہا کہ میں بڑا پریشان ہوا کہ آخر وہ کام ہم نے کیوں کیا تھا، جو کام ہمارے ساتھیوں نے نہیں کیا ہم نے کیوں کیا؟ ہمارے ساتھی دونوں بے خبر سو رہے ہیں اور میں چادر اوڑھتا ہوں، چھوٹی سی چادر ہے، سر ڈھکتا ہوں تو پیر ڈھکتا ہوں تو سر کھل جاتا ہے، سر ڈھکتا ہوں تو پیر کھل جاتا ہے۔ میں اسی کشمکش میں تھا کہ مجھے نیند نہیں آ رہی تھی کہ ہم نے یہ کیا کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ پی گیا، آپ کا جو حصہ تھا۔ چنانچہ تھوڑی دیر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، اور آپ کا جیسا معمول تھا کہ آپ آتے تو آہستہ سے سلام کرتے کہ جاگنے والا سن لیتا اور سونے والا جاگتا نہیں۔ آپ نے اسے سلام کیا، پھر آپ اپنے گھر تشریف لے گئے، آئے مسجد میں 2 رکعت نماز پڑھی، اور 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد آ کر کے جب روز آنا کی طرح آپ کا جو معمول تھا، برتن اٹھایا تو دیکھا برتن خالی ہے۔ اب تو مجھے اور خوف لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب برتن کو خالی پایا تو برتن کو ویسے رکھ دیا اور آسمان کی طرف اپنا سر اٹھایا، اور سر اٹھا کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرنے لگے۔ اب تو میں نے کہا کہ اے مقداد تو ہلاک ہوا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی کیا؟ اللہم اطعم من اطعمنی واسق من سقانی واسق من سقانی۔ اے اللہ تبارک و تعالی، جو مجھے کھانا کھلائے تو اسے بھی کھانا کھلا، اور جو مجھے پانی پلائے اسے تو بھی پانی پلا۔ حضرت مقداد کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا سن کر کے اب ہم نے تو یہ کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے ہیں، تو آخر اس دعا کا حقدار میں کیوں نہ بن جاؤں کہ اللہ کے رسول سے کھلاؤں اور پلاؤں۔ اب تو جو کچھ ہوا ہے، دودھ تو پی گیا ہوں تو واپس آنے والا نہیں، لہذا میں جلدی سے اٹھا، اپنی چادر کو لپیٹا، چادر لپیٹ کر کے چھری لیا، اور چھری لے کر کے میں کہا کہ اب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرور کھلاؤں گا۔ یہ دیکھیے، سوچ دیکھیے، جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان بکریوں میں 3 یا 4 بکریاں جو ہیں، ان میں جو سزا تندرست ہوگی اس کو میں ذبح کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گوشت تیار کرتا ہوں، اس لیے کہ آپ نے یہ دعا کی ہے کہ اے اللہ تعالیٰ، جو مجھے کھلائے اس کو تو کھلا، تو میں آپ کے ساتھ دعا کا حقدار بننا چاہتا ہوں۔
حضرت مقداد کہتے ہیں کہ میں جلدی سے گیا اور ان کو ٹٹولنے لگا کہ ان میں کون تندرست ہے تینوں اور چاروں میں. کہا کہ ٹٹولتا ہوں دیکھتا ہوں جب میرا ہاتھ جو ہے تھن کے پاس جاتا ہے تو کیا میں دیکھتا ہوں کہ دودھ سے چاروں کے تھن جو ہے دودھ سے پر ہیں. عجیب. ابھی تھوڑی دیر ہوا دوہا اور دودھ سارا خالی کر لیا اور اب جو ہے اس میں دودھ باقی ہے. کہا کہ ہم نے کہا چلو اس کو دوسرے کو دیکھتے, تیسرے جس کو دیکھتے ہیں ہر ایک کا تھن دودھ سے بھرا ہوا ہے. کہا کہ فوراً ہم نے چھری ایک کنارے رکھی. چھری ایک کنارے رکھنے کے بعد دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل کا ایک بڑا سا برتن تھا, لیکن وہ اتنا بڑا تھا کہ اس میں دودھ وغیرہ نہیں دوہ پاتے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ اتنا دودھ ہوتا ہی نہیں تھا کہ دوہے. تو ہم نے کیا کام کیا کہ دیکھا جو بڑا برتن ہے اسی کو لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بکریوں کا دودھ دونے لگا. جلدی جلدی دودھ اتنا ہوا کہ پورا برتن جھاگ سے بھر گیا جیسے ہوتا ہے. اور یہ کب ہوتا ہے؟ جو زیادہ دہا جائے تب یہ جو ہے وہ جھاگ اوپر آتی ہے. اور دہ کر کے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہوا اور کہا کہ اے اللہ کے رسول آپ یہ پیجئے. آپ نے سوال فرمایا کہ کیا تم لوگوں نے اپنے حصے کا دودھ پی لیا ہے؟ ہم نے کہا اے اللہ کے رسول پیجئے, آپ یہ نوش تناول فرمائیے, نوش فرمائیے. کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیا اور مجھے واپس کر دیا. ہم نے دوبارہ دیا, کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اور پیجئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ پیا اور مجھے واپس کر دیا. پھر اس کے بعد میں اس دودھ کے برتن کو لیا اور میں بھی پینے لگا. جب میں بالکل آسودہ ہو گیا اور مجھے یہ خوشی ہوئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آسودہ ہو گئے ہیں, میری غلطی کی تلافی ہو گئی ہے, تو میں ہنسنے لگا. اور ایسا ہنسا کہ میں زمین پر گر گیا. اتنی زور کی مجھے ہنسی آئی, میں زمین پر گر گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور کہا کہ مقداد تم نے کوئی غلطی ضرور کی ہے, اس لیے کہ یہ اب تک تمہاری کیا کیفیت تھی, اچانک کیسے ہنسنا. تم نے غلطی ضرور کی ہے, بتاؤ کیا غلطی ہے, وہ کون سی غلطی ہے؟ مقداد کہتے ہیں کہ ہم نے پورا قصہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا دیا کہ شیطان کیسے میرے پاس آیا اور آپ کا حصہ پی گیا, یہ ہے وہ ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دودھ اور اس میں جو برکت ہم کو ملی ہے, اس لیے کہ ایسی حالت میں بکریوں کو دودھ نہیں ہوتا کہ تھوڑی دیر پہلے سارا تھن خالی کر کے آئے ہیں پھر دودھ آ جائے. یہ دودھ اور یہ برکت جو ہم کو حاصل ہوئی ہے وہ اللہ تبارک و تعالی کے فضل کے سوا اور کچھ نہیں. یہ خالص اللہ تعالی کا فضل ہے. اور مقداد تم پہلے بتا دیتے تو میں تمہارے دونوں ساتھیوں کو بھی بیدار کرتا کہ یہ جو برکت ہم کو حاصل ہوئی ہے اللہ تعالی کی طرف سے, ان بیچاروں کو بھی اس میں حصہ مل جاتا, وہ بھی اس میں حصہ دار ہو جاتے. حضرت مقداد نے کہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے, وہ برکت آپ کو ملی, آپ تک پہنچی اور مجھ تک پہنچی, تو اب مجھے کوئی پرواہ نہیں کسی کو پہنچے یا نہ ملے, بس ہمیں اور آپ کو تو مل گئی. ساتھیو ایک قصہ ہے جو صحیح مسلم کے اندر ہے. اب یہ دیکھتے ہیں کہ آخر ہمیں اس سے کیا کیا فائدے ملتے ہیں. دیکھیں پہلی چیز ذرا غور کرنا چاہیے کہ دین کے لیے صحابہ کرام نے کتنی قربانی دی. دین کی حفاظت کے لیے اپنے گھر بار کو چھوڑا, اس قدر بھوک اور پیاس برداشت کی کہ سننے اور دیکھنے کی قوت بھی نہ رہ گئی. لیکن اس کے باوجود دین کو قربان کرنے کے لیے وہ دنیا میں مشغول نہیں ہوئے بلکہ دین ہی کی خدمت میں لگے رہے. ہم ذرا اپنا حال دیکھیں, ہم تو نماز کے لیے آج اپنی دکان بھی نہیں بند کرتے ہیں. ہم کسی کام میں لگے ہیں
تو نماز کے لیے وہ کام بھی نہیں چھوڑتے ہیں، بلکہ اس سے بھی آپ دیکھ لیجئے اذان ہوتی رہتی ہے اور ہم اور آپ باتوں میں مشغول رہا کرتے ہیں، خاموش ہو کر کے اذان کا جواب بھی نہیں دیتے۔ تو ہم میں اور صحابہ میں کتنا فرق ہے کہ وہ لوگ دین کی یہ ایک تنگی ہے، اس کے باوجود بھی کہے بھائی جینے کے لیے تو کچھ کرنا پڑتا ہے، وہ کچھ بھی نہیں کیا، ساری چیز اللہ کے دین کے لیے قربان کر دیا۔ اسی طریقے سے ساتھیوں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی تنگ دستی کہ ان کے پاس اللہ تعالیٰ نے اتنا کچھ بھی نہیں دیا تھا کہ وہ 2 یا 3 مہمان کی مہمان نوازی کر سکے۔ بار بار میں یہ چیز دہراتے آیا ہوں کہ کسی کا غریب ہونا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو وہ پسند نہیں ہے، اور کسی کا مالدار ہونا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو وہ محبوب ہے، نہیں، بلکہ ہو سکتا ہے کہ معاملہ اس کے بالکل برعکس ہو۔ جسے اللہ نے بہت کچھ دیا ہے، ہو سکتا ہے اللہ اس سے بغض اور نفرت رکھتا ہے، اور اللہ نے جسے کچھ بھی نہیں دیا، جیسے صحابہ کرام ہیں، ذرا دیکھیں یعنی اس قدر تنگی ہے پھر بھی مہمان نوازی، جبکہ قرآن مجید میں اللہ ان کی صفت کیا بیان فرماتا ہے؟ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اگرچہ وہ تنگ دست ہی کیوں نہ ہو، اس کے باوجود دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دیتے، لیکن نہیں۔ اسی طریقے سے شیطان کی چال اور اس کے وساوس سے ہوشیار رہنا چاہیے، اور یہ چیز بڑی اہم ہے کہ وہ انسان کو برائی میں مبتلا کرواتا ہے، عجیب اس کے لیے بہانے تلاش کرتا ہے اور عجیب بہانوں سے ابھارتا ہے، اور پھر اس پر شرمندہ بھی کرتا ہے، اور یہ شیطان کی دشمنی ہے انسان کے ساتھ، ہمیں پہلے برائی پر ابھارتا ہے، اور ہم جب کوئی غلطی کر کے اس پر شرمندہ ہوتے ہیں تو بغل کھڑے ہو کر کے ہنستا رہتا ہے۔ اس طریقے سے آپ دیکھیں کہ کوئی بچہ کسی کو دھوکہ دینا چاہے اور اسے لے جائے، اس کے اوپر پانی ڈال دے، اسے پانی میں گرا دے، تو کھڑے ہو کر کے ہنستے ہیں بچے۔ ایسے شیطان کا معاملہ ہے، انسانوں کو برائی میں، گناہ کے کام میں، اسلام شریعت کی نافرمانی پر ابھارتا ہے، اور پھر جب وہ افسوس کرتا ہے کہ ہم سے کیسے یہ کام ہو گیا، تو کھڑے ہو کر کے ہنستا رہتا ہے۔ اذ قال للانسان اکفر فلما کفر قال انی بریء منک انی اخاف اللہ رب العالمین۔ حضرت مقداد ابن عمرو کے بارے میں دیکھیے رضی اللہ تعالی عنہ، کہ پہلے تو وسوسہ دلایا، اور عجیب، ارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا معاملہ ہے، آپ تو ان کے یہاں بھی کھا لیتے ہیں، ان کے یہاں بھی مل جائے گا، ان کے یہاں، لیکن تم کو کیا ملے گا، تو تم تو زیادہ حقدار ہو۔ اور جب دودھ پی لیے تب آ کر کے اس سے دلاتا ہے، کرے اب تو اللہ کے رسول کا تم نے حصہ پی لیا ہے، یہ تمہارے لیے جائز تھا، کیوں تم نے ایسا کیا؟ اگر ناراض ہو گئے اور آ کر کے تمہارے لیے بد دعا دے دی، تم کسی کام کے نہیں رہو گے۔ اسی طریقے سے ساتھیوں، ایک فائدہ یہ سلام کرنے کا ادب، کہ سلام کرنے میں ایسا شور نہیں ہونا چاہیے کہ جس سے لوگوں کو اذیت پہنچے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آتے اور ایسی آواز سے سلام کرتے کہ سننے والا، جاگنے والا سن لیتا اور سونے والا جاگتا نہیں، اس لیے اس کا مد نظر رکھنا چاہیے۔ اسی طریقے سے ساتھیوں، ہمیں اور آپ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ سونے والا اگر انسان سو رہا ہے تو اس کے پاس کوئی ایسی حرکت نہیں کرنی چاہیے جس سے اس کی نیند میں خلل واقع ہو۔ یہ چاہے گھر پر ہیں، ٹرین پر ہیں، بس کے اوپر ہیں، اپنی دکان کے اوپر ہیں۔ کچھ لوگوں کو اس کی پرواہ نہیں رہتی، گانا سن رہے ہیں، تقریر سن رہے ہیں، لوگ سونے کا وقت ہے، اس کی پرواہ نہیں ہے۔ ٹرین میں ہیں، گانا لگائے ہیں، بغل والوں کو تکلیف ہو رہی ہے، نہیں، اسلام اس کو قطعاً پسند نہیں کرتا کہ اپنے تمہارے، حالانکہ سلام کرنا یہ ایک نیکی ہے،
لیکن اس کی بھی اجازت نہیں دی. اگر آدمی اس کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے والے کے پاس ایسے سلام نہیں کیا اس کے اس کی نیند میں خلل واقع ہو. اسی طریقے سے گھر میں یا کسی مجلس میں داخل ہونے کا ادب یہ ہے کہ پہلے سلام کرے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آتے تو پہلے سلام کرتے، پھر اس کے بعد جو ہے 2 رکعت مسجد میں جا کر کے نماز پڑھتے، اور اس کے بعد آ کر کے جو کھانا اور پینا رہتا وہ کھاتے اور پیتے. یہیں سے ہے ساتھیوں کہ اللہ کے حق کو اپنے حق پر مقدم رکھنا چاہیے. اگر کوئی مجبوری اور پریشانی نہیں، یعنی اتنی بھوک نہیں ہے، اتنی پیاس نہیں ہے کہ انسان پریشان ہو اس کی وجہ سے، تو اور نماز کا وقت ہے، جماعت کا وقت ہے، تو پہلے جماعت سے نماز پڑھنی چاہیے، پھر اس کے بعد کھانا. یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے. اللہ تعالیٰ کے حق کو اپنے حق پر مقدم رکھنا چاہیے ہمیشہ انسان کو. یہ انسان کے ایمان اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کی دلیل ہے. اسی طریقے سے صحابہ کرام کی یہ خوبی ساتھیوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی سے کس قدر ڈرتے تھے. اور آج ہم گناہوں پر گناہ، غلطیوں پر غلطی کرتے جاتے ہیں، لیکن نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر ہے، نہ ہمیں یہ ڈر ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت دن ہم کیا منہ دکھائیں گے. حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ لا تسودوا وجہی، گناہ کا کام کر کے ایسا نہ ہو کہ حشر کے میدان میں مجھے تم رسوا کرو اور میرے پاس حوض کے پاس آ رہے ہو اللہ تعالیٰ تمہیں واپس کر دے. نہیں. اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اچھا اخلاق دیکھیے. آپ ناراض نہیں ہوئے. حالانکہ اگر ہم میں سے کسی کا حصہ اگر غائب کر دے کوئی تو کتنا غصہ آئے گا ہم کو، اور ہمارے زبان سے سب سے پہلے جو ہے اس کے لیے بد دعا ہی نکلے گی. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حلم دیکھیے، بردباری دیکھیے کہ آپ ناراض نہیں ہوئے، بلکہ ناراض نہ ہونے کے بجائے اس کے بجائے کیا کیا؟ ناراض ہونے کے بجائے آپ نے کیا کیا؟ وہاں پر دعا دیتے رہے کہ اے اللہ تبارک و تعالی، جو مجھے کھلائے اسے تو بھی کھلا دے، اور جو مجھے پلائے اسے تو بھی پلا دے. یہی سے ایک فائدہ اور ہوا ساتھیوں، کوئی دنیاوی چیز ضائع ہو جائے تو اس پر انسان کو غصہ نہیں کرنا چاہیے. دنیا ہے، کیا ہوا، ضائع ہو گئی ضائع ہو گئی، لیکن ہمارا دین ضائع نہ ہونے پائے. اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا اہم معجزہ دیکھیے کہ بکریوں کا تھن بھر آیا. حالانکہ بھی تھوڑی دیر پہلے یہ آپ کا معجزہ ہے. شاید اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ ہو سکتی ہے کہ جب آپ نے صبر کیا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو نواز دیا. اس طریقے اسی طریقے سے اگر ہم صبر کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی نوازے گا، لیکن فرق یہ ہے کہ ہم سے صبر نہیں ہوتا. ایک اہم فائدہ ساتھیوں یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب نہیں تھا. جیسا کہ آج ہمارے یہاں بہت سے لوگ اپنی جہالت، نادانی یا لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے یہ دعویٰ کرتے ہیں اور وہی حدیثیں لے آ کر پیش کرتے ہیں جس میں آپ نے کوئی غیب کی بات بتائی ہو. ذرا دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیالہ ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں جان سکے کہ اس میں دودھ نہیں ہے. حضرت مقداد بکریاں ذبح کرنے جا رہے ہیں، آپ نے نہیں محسوس کیا کہ یہ کیا کرنے جا رہا ہے، ورنہ آپ منع کر دیتے ان کو کہ تمہاری بکری ذبح کرنے جا رہے ہو. اسی طریقے سے مقداد نے کیا حرکت کی تھی اور کیوں ہنس رہے تھے اور ہنس کر کے لوٹ پوٹ رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی نہیں معلوم ہو سکا، یہاں تک کہ آپ نے پوچھا. ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو بھی ضرور جگاتے تاکہ وہ ان کو بھی یہ برکت مل جائے. جیسا کہ آپ نے کہا اے مقداد تم نے بتایا کیوں نہیں پہلے، تمہارے ساتھیوں کو بھی جگا لیتا تاکہ ان کو بھی یہ برکت مل جائے. اسی طریقے ساتھیوں بڑے فائدے ہیں. ایک بڑا فائدہ یہ کہ اگر انسان کو کوئی نعمت حاصل ہو رہی ہے، کسی بزرگوں کو کوئی کرامت ظاہر ہو رہی ہے، تو اس کی نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف کرنی چاہیے. اگر ہمیں کوئی نعمت مل رہی ہے، ہم نے تجارت کی، بہت بڑا فائدہ ہو گیا، تو اس میں ہم اپنی بہادری کا اظہار نہ کریں، اپنی خوبی کا اظہار نہ کریں،
اپنی چالاکی کا اظہار نہ کریں گے میری چالاکی سے ایسا ہوا، ہم نے ایسا کیا ہے، نہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ تم سے زیادہ چالاک، تم سے زیادہ ہوشیار لوگوں کو اللہ تعالیٰ ان کو نہیں نوازتا ہے۔ جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس معجزے کے بارے میں کیا فرمایا؟ ما هذه الا رحمت من اللہ، یہ صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک رحمت ہے۔ اسی طریقے سے ساتھیوں، اسی پر ہم اپنی بات ختم کرتے ہیں کہ کسی انسان کا اگر خادم ہے، اس کا محسن ہے، اس کی خدمت کر رہا ہے، اسے کھلا رہا ہے، تو اس کے لیے دعا کرنی سنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابھی ملا نہیں اور آپ نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ جو مجھے کھلائے اسے تو بھی کھلا، یہ جائے کہ کھانے کے بعد۔ آج ہم میں سے ہمارے کتنے ساتھی ہیں، شاید کچھ لوگ ہماری باتیں سن بھی رہے ہوں، انہیں یہ پتا نہیں ہے کہ کسی کے ہاں اگر مہمان جائیں اور کھانا کھائیں تو اسے کیا دعا کرنی چاہیے۔ البتہ اتنا ضرور ہوتا ہے کھا کر کے اٹھنے کے بعد کھانے کی برائی ہی، اگر کوئی کمی رہ گئی ہے تو سارے لوگ کھانے کی برائی ہی بیان کرتے ہیں، ہے نا؟ نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہے، آپ نے بیان فرمایا وَمَنْ أَتَى إِلَيْكُمْ مَعْرُوفًا فَكَافِئُوهُ فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فَادْعُوا لَهُ حَتَّى يَعْلَمَ أَن قَدْ كَافَأْتُمُوهُ۔ جیسا کہ امام بخاری نے اس حدیث کو اپنی کتاب الادب المفرد میں نقل کیا ہے کہ اگر تمہارے ساتھ کوئی خیر کا کام کرے، کوئی ہدیہ تم کو دے دے، کوئی تم کو صدقہ دے دے، کوئی تمہیں کھانا کھلا دے، تو کافئوہ، تم اولا تو کوشش کرو کہ اس کا بدلہ تم بھی دے دو، تم بھی اسے ہدیہ دو، تم بھی اسے دعوت دو، اس کی مہمان نوازی کرو۔ لیکن اگر تمہارے پاس نہیں ہے تو کم سے کم اس کے لیے دعا کرو، اور اتنی بار دعا کرو، اتنی بار دعا کرو، بار بار دعا کرتے رہو، یہاں تک کہ سمجھ لو کہ ہاں اب اس کی اس کا یہ خیر جو ہمارے ساتھ کیا ہے، جو نیکی کی، اس کا بدلہ ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحابہ اکرام کی زندگی سے عبرت حاصل کرنے کے توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال و جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ عین ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ واٹس ایپ پر اسلامک میسج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: یعقوب عزیز 00966 5089 59707۔ واٹس ایپ سوال و جواب گروپ میں ایڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: عبدالسلام عمری 00966 502627 622۔ نمبر بھیجتے ہوئے نام اور پتہ ضرور لکھیں۔ اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے۔ تمام دروس، مقالات اور سوال و جواب سیریز کے لیے ہماری مشہور ویب سائٹ www.islamidawah.com کا مشاہدہ کرتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔